محمد اجمل بہادر بھی آپ کی خدمت میں ایک نئے انداز سے حاضر ہے. میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اپنی آراء سے قیمتی آراء سے مستفید کریں گے. آج ہم اسکالرز ان جو کہ جناب پیر والا کا ایک بہترین ادارہ ہے، تعلیمی میدان میں اپنا مقام رکھتا ہے، ان کے پرنسپل آپ جو ہے نا گورنمنٹ ڈگری کالج کے سابق پرنسپل بھی ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں. جی میری مراد جناب فیصل صاحب ہیں. آج ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ ایک نوجوان طالب علم جو ابھی بھی ماسٹر کر کے یونیورسٹی سے آئے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے موجودہ تعلیمی نظام اور اولڈ تعلیمی نظام، یعنی کہ موجودہ تعلیم اور پرانی تعلیم میں کیا ڈفرینٹ ہے، آج کے طلبہ اور پرانے طلبہ میں کیا فرق دیکھتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ آج میرے فیصل صاحب جو کہ سینئر استاد بھی ہیں، جو کہ جن کے بہت سے طلباء جو ہیں ماشاء اللہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف بڑے بڑے عہدوں پر. ہم سب سے پہلے ان سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. سر پہلے تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے سدا سلامت رکھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. سر آج کا ہمارا موضوع آپ نے سنا. سر آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے بچپن کی تعلیم سے ہمیں بتائیں کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت اور موجودہ ایز اے استاد، پہلے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جب تھے اس وقت کے حالات اور اس وقت کی تعلیم کا معیار کیا دیکھتے ہیں، اور موجودہ تعلیمی معیار بطور استاد محترم آپ کیسے ہیں؟ تو دیکھیں ہم تو دیہات کی اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں بہرحال میں بھی خود استاد رہا ہوں بھی اب بھی. تو ہمارے جو اساتذہ تھے اس وقت کے، اس میں یہ تھا کہ وہ تعلیم کے ساتھ بہت ہی ڈیووٹڈ تھے. شاگرد کی تربیت خاص کر جو کہ اس دور میں، باقی تو میں دیکھتا ہوں کہ اساتذہ نئے جدید دور کے تقاضے جو ہے تعلیم میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ جو تربیت تھی نا وہ اساتذہ جتنا دور کا ہوتا نا وہ وہیں رہتا تھا. اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بس اور کام کی بجائے پھر اسٹوڈنٹس پر توجہ دیتا تھا. ہمیں دیکھیں نمازی بنایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں نا ہاتھ کھڑا کرے تو چند لوگ ہمیں ایمبیسی میں بھی لگتے ہیں نمازی. تو وہاں چھوٹی چھوٹی کاپیاں ہمیں دی جاتی تھیں نماز کے اوقات، ہم دستخط کراتے تھے نمازیوں سے اور وہ دیکھتے کہ نماز پڑھی ہے. یقین کرو کہ ہم پنجگان نماز کے اسی وقت سے آتے ہیں پرائمری اسکول سے. قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے ساتھ. تو پھر اس کے بعد جو فارغ ٹائم ہوتا تھا پھر ہمیں پڑھاتے تھے. اس میں یہ تھا کہ وہ بلکہ رات کو بھی پڑھاتے تھے. ہمیں یاد ہے کوئی بجلی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لمپ وغیرہ دیتی تھی، وہ ہمیں پڑھاتے رہتے تھے. ضروریات زندگی بھی اتنا نہیں تھی اس وقت. یہ بھی ہم کہیں کہ آج ضروریات زندگی پوری کرنا بھی مشکل ہے. کچھ جو جدید طور کے تقاضے ہیں اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم سارا کر کے استاد جو ہے کہ مجبوریاں بھی ہیں. لیکن یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے استاد کے ساتھ. پوری بات کہ گھروں کے جو ماحول ہوتے تھے وہ بھی والدین بھی کوئی توجہ رہتی تھی. ہاں نمازیں ہوتی تھی کا پڑھتی تھیں، والدہ ساتھ بچے بھی مسلے پر بیٹھے ہیں. اور جو آج کے اسٹوڈنٹ میں دیکھیں کہ یہ صرف استاد کی تبدیلی دونوں طرف سے آئی ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے جو ہم پڑھتے تھے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، ٹی وی موبائل یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہمارا اور کوئی بس پڑھنے کے علاوہ اور کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہوتا تھا. کھیل ہوتے تھے، کبڈی ہے، والی بال ہے یار، ہوتا تھا وہ بھی اسٹوڈنٹ کے لیے لازم چیزیں.
تو کچھ چیزیں ایسی آ گئی کہ ایک تو استاد کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں آج کے دور میں وہ بھی توجہ اولاد پر اس کو نہیں دیتے جیسے ہمارے دور میں تھا. تو یہ ہے کہ تعلیم جو تھی وہ کیونکہ استاد ضروریات زندگی کی وجہ سے اس کے بعد وقت بھی تھا وہ ٹیچر کو دیتا تھا اس وقت. تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتا ہوں کہ بہت قابل استاد ہیں, توجہ جو اچھا استاد ہے وہ توجہ آج بھی دے رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم کالج میں ہم پڑھاتے رہے تو جس دور میں ہم پڑھتے رہے یقین کرو کہ اتنا ہی ہم پڑھاتے رہے اسٹوڈنٹ, لیکن اسٹوڈنٹ کے پاس اس وقت منفی سرگرمیوں کے لیے کوئی چیز تقریباً نہیں تھی. آپ سپورٹس کے گراؤنڈز ہوتے تھے وہ کھیلتے تھے, اس میں آپ ہر ہمارے کالج میں پڑھتے رہے کہ ہر گیم کی ٹیم ہوتی تھی اس میں. لیکن یہ چیزیں تھیں آپ دیکھ رہے کہ پرائیویٹ ادارے ہیں صرف کم تک محدود ہیں. اور یہی میں چیز ویسا ہمارے کہنا سن رہا تھا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ منفی سرگرمی میں اس وجہ سے نہیں جاتی کہ کھیل کے میدان ہی نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں. اچھا سر, میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے کہ آج ہیلپنگ بک آ گئی ہیں, وہ چاہے پرائمری سے ہو چاہے ماسٹر لیول کا, اس وقت تو جس وقت آپ پڑھتے ہوں گے اس وقت تو یہ ہیلپنگ بک نہیں ہوا کرتی ہوتی, تو اس وقت کی تعلیم میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب رٹا سسٹم ہے کیا بیسیکلی وہی تعلیم ہے جو اصل میں اس وقت ملا تھا؟ نہیں بالکل, یہ ایک طریقہ کار مختلف صاحب یہ بہت فرق تھا. اب ہم بیٹھے نا بھائی, اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں. اب ہم بھی جو کیلکولیٹر پر بندہ جو آپ کرتے ہیں نا سوال, ہم پہلے سب جواب نکال لیتے ہیں ہمارے کے ذریعے. اب پہاڑے 1.5 کا 2.5 کا 1.25 کا اس طرح کے وہ یاد کرایا جاتا ہے. اور میں آپ نے اسکول کی بات کروں تو زبانی سوال ہوتے تھے, تو وہ جو تھے استاد بٹھا دیا کرسی ڈال دی, 5 کے 10-15 اسٹوڈنٹ ہی ہوتے تھے, تو ایسے ہاتھوں میں بنوا دیتے تھے. اور اس میں بھی ہاں پہاڑا پڑھیں اور اس کا جواب سوال لکھا ہوا ہے نا, اس کے جواب لکھ رہے ہیں, تو ہم نیچے لاتے تھے اس سلیٹی پینسل پر ہاتھ کہ جب جواب لکھنا ہوتا تھا وہ ذہن میں ہم دہراتے رہتے, پہاڑے پڑھ کے سوال نکالتے تھے. تو وہ یہ تھا کہ ایک تخلیقی قوت پیدا ہوتی تھی اس سے. اس کے مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلے اساتذہ کرام ہوتے تھے وہ پریکٹیکلی پڑھتے تھے, اور اب جو ہے وہ صرف مفروضوں پر کہہ نہیں. اب بھی استاد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں خود پڑھ کے گئے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایسی بات نہیں ہے کہ آج بھی استاد دیکھیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں کہیں آپ کو ایسی بات نظر آئے گی کہ ہر جگہ پر وہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. کچھ لیکن اکثریت میں کالج کی بات کرتا ہوں, کالج جس میں ایک بہت اچھا استاد ہوتا تھا سائنس کا, انگلش کا, ایک سبجیکٹ کا, لڑکے وہی داخلہ دیتے تھے, وہ اضافے کا باعث بنتا تھا. ٹیچر کی قابلیت میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہے اور کیا ہے کہ ٹیچر تو قابلیت ہے بلکہ اسٹوڈنٹ ہم سے آج زیادہ پڑھ رہے ہیں. ایسا سر مزید بات آپ سے ہوتی ہے, میں علی رضا سے پوچھوں گا. علی رضا, آپ بالکل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے علی رضا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی فریش اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ابھی تعلیم حاصل کی ہے, یقیناً آپ پرائمری سے چلے گئے ہیں, اب آپ یونیورسٹی میں گئے. یونیورسٹی اور جو آپ اسکول لیول میں پڑھتے ہیں اس میں کیا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا مجھے آپ بتائیے گا. سر اسکول لیول میں اور یونیورسٹی لیول میں اگر میں ان ون لائن ڈفرینس بتاؤں تو یہ کہ جو یونیورسٹی لیول ہے اس میں استاد کا جو ڈر ہے وہ ظاہر ہے, مطلب ہم فیس ٹو فیس تو رکھیں گے لیکن آن دا بیک ویسا کوئی سین نہیں ہے. وہ تو رسپیکٹ ہے, وہ ادب ہے, وہ معیار جو ہمارے اساتذہ کا ہونا چاہیے ویسا آج کل شو نہیں کرتا ان دا یونیورسٹی. لیکن جو اسکول لیول ہے اس میں کیونکہ ہماری مینٹیلٹی اتنی گروتھ نہیں ہوتی, ہمارا جو ادب کا معیار ہوتا ہے وہ اسٹارٹنگ لیول پہ ہوتا ہے اور ہم اسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارا جو ادب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بہت کمال ہوتا ہے. ہم اساتذہ کی ایک ایک بات سے ہم سیکھتے ہیں, وہ کیسے بات کر رہے ہیں, ہمیں کیسے بتا رہے ہیں, ہم ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں اسکول لیول پہ, وہیں ہماری آگے پوری زندگی میں کام آتا ہے. تو مین چیز میں یہ بتاؤں کہ اسکول لیول کے جو اساتذہ ہیں
اور یونیورسٹی لیول کے استاد ہیں ان میں ادب و احترام رکھا ہے. سب سے زیادہ ادب آپ نے نچلے لیول پہ دیکھا یا یونیورسٹی لیول پہ دیکھا؟ اگر ادب کی بات کی جائے تو میں آپ کو ایک پہلے لائن میں بتا چکا ہوں کہ ادب نچلے لیول پہ. جو اسٹوڈینٹس میٹرک لیول سے نیچے ہیں وہ جتنا ادب کرتے ہیں شاید کالج اور یونیورسٹی لیول پہ کیا جاتا ہے آج کے دور میں. وچ آئی ہیو ایکسپیرینس. اچھا علی یہ بتائیے گا مجھے علی صاحب کہ آپ نے اسکول لیول میں جب پڑھا یہاں کاپی پینسل کا استعمال زیادہ تھا, یونیورسٹی میں جانے کے بعد کم ہوتا ہے. یونیورسٹی اور کالج لیول میں آپ نے بہت ڈفرینٹ دیکھا ہوگا, لیکن اصل میں تعلیم کا معیار کیا دیکھا آپ نے دونوں میں, کہاں آپ نے ڈفرینٹ دیکھا؟ سر ڈیفینیٹلی اب یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے, بہت بڑی درسگاہ ہے جہاں آپ ایک باقاعدہ سند لے کے باہر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ایک بہت سوال یہاں ایڈ کروں گا کہ کیا آپ نے ڈفرینٹ دیکھا کہ کہاں بیسیکلی آپ کو تعلیم کا جو آپ جس راستے میں جانا چاہتے تھے وہ کہاں سے آ سکتا؟ سر جب میں میٹرک میں تھا تو آلموسٹ سب اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد آگے سب ایزی ہے, میٹرک کر لو آگے سب ہو جائے گا, مطلب ہر ایک کا یہ سلوگن بن چکا ہے. لیکن جب ایف ایس سی میں پہنچے کہ یہ 2 گولڈن ایئرس ہیں, اسی میں کام کرو آگے سب ایزی ہے. لیکن جب یونیورسٹی میں سر ہم پہنچے تو اسٹارٹنگ میں یا کوئی محنت کرتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے کہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اور کوئی ایک رات کی محنت کر کے اس سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے. تو یونیورسٹی میں ایز سچ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ایک فلو کے ساتھ چلے, ایک ترتیب کے ساتھ چلے. تو ہمارا پہلے 2 سیمسٹر میں نے بھی سر ڈٹ سے محنت کی, دن رات ایک کیا, الحمدللہ اللہ نے عزت بھی بخشی اس وقت بھی. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا سر میں بھی یونیورسٹی کے ماحول میں ڈھلتا گیا. وہیں صبح پیپر ہے, نوٹس کٹے گئے. یہ سین ہو گیا یونیورسٹی میں کہ ایگزام نائٹ ہم نے نوٹس لینے ہیں, ایگزام نائٹ ہم نے تیاری کرنی ہے. بیسک چیز میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھیوریٹیکلی بنایا گیا, ہمیں پریکٹیکلی نہیں بنایا گیا. ہمیں نمبروں کے پیچھے دوڑ لگا دی گئی ہماری. ہمیں پریکٹیکلی ہمیں کام سکھایا جائے, جیسے یورپ میں, یو ایس اے میں, یونائٹیڈ کنگڈم میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی ایون آفٹر میٹرک انہیں پروفیشنل بنا دیا جاتا ہے. ہمیں پروفیشنل نہیں بنایا گیا. ہمیں کہا گیا کہ اس کے اتنے نمبر ہیں, تمہارے کیوں کام آئے ہیں. یہ نہیں پوچھا گیا کہ اسے یہ نہیں آتا آپ کو آتا ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں پریکٹیکلی نہیں تھیوریٹیکلی بنایا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مین ڈفرینس تھا. سر جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ابھی آپ نے جیسے کہ علی رضا کی بات سنی کہ پریکٹیکلی کا ہونا, بیسیکلی جب میں نے یہاں ایک پوائنٹ اصل کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈینٹس وہ پریکٹیکلی انداز میں نہیں آ رہے, جو کہ آپ پہلے آپ نے بیان کیا کہ ہمارے اساتذہ جو ہمیں اسٹیٹ پہ زمین پر بیٹھا کے یا پہاڑ یاد کرنے کے بعد یا وہ تختیاں استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ یاد کرتے. سر اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو طالب علم بالخصوص چھوٹا سا بچہ جب نرسری میں آتا ہے اس کے وزن کے برابر اس کا بیگ ہوتا ہے. تو آپ پڑھتے تھے اس لیول میں تھے تو اس وقت کتابوں کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ تو پوچھا کہ اس میں دیکھیے وہاں اب سبجیکٹ تھوڑے سے ہوتے تھے. اب اردو ہے, انگلش چھٹی سے شروع ہوتی تھی, اس کے بعد یہ ہے کہ ریاضی, یہ مین چیز ہوتی تھی. باقی یہ ہے کہ معاشرت علوم ہے, زراعت ہے, یہ چیزیں بارے جو آج نہیں ہے. دیکھیے ہمارا زرعی علاقے ہیں وہاں پرائمری سے زراعت شروع ہوتی تھی, لیکن اب نہیں ہے اس میں. تو وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ لیکن سبجیکٹ کم تھے. جیسے کہ میں یہاں ایڈ کرتا جو ڈرائنگ ماسٹر ہوتے تھے, ڈرائنگ سکھاتے تھے بچوں کو, آرٹ سکھانا ہے, وہ بڑا فن تھا. یہ چیزیں اس میں تھی, مشہور اساتذہ ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں. باقی وہ اس کے بعد جو ہے پھر انگلش چھٹی سے شروع ہوتی تھی. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ پھر جب تھوڑی یہ چیزیں ہوں تو توجہ تو دینے سے یہ بہتر بہت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ خود آپ کے سامنے ہے, اسکول میں بھی دیکھا ہے, آپ نے پڑھے ہیں, تو سارے سبجیکٹ ہیں. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ چند کے علاوہ تو میرے خیال میں ان کو صحیح طور پر پڑھنا بہت مشکل ہے. اس میں مہارت پیدا نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں رائٹنگ دیکھ لیں آج کے اسٹوڈنٹ کی, آج یہ چیز ہے اس طرح کی. اب تحصیل الاملا اب ہوتی تھی جی, کہ پرائمری تک تو کوئی مشکل لفظ جو ہوگا جو نہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ تختی جب لکھواتے تھے پھر نمبر دیے جاتے تھے,
جس کے 5 ہیں 2 ہیں نا، اس طرح کر کے پھر غلطیاں استاد قلم خود تراش کے استاد دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ رائٹنگ پر توجہ دی جاتی تھی، اس کی ریاضی پر خاص توجہ دی جاتی تھی. تو یہ چیزیں اچھا سر، میں ایک سوال کروں گا، ڈفرینٹ ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اگر دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو وہ تمام ان کی جو نصاب ہے وہ ان کی اپنی ذاتی زبان ہے، قومی زبان میں. لیکن ہم نے جو ہے انگریزی کو یوں بنا لیا ہے جیسے کہ یہ ہمارے لیے لازم ہے، اس کے بغیر ہمارے جیسے آکسیجن لازم ہے انسان کے لیے. ہم یوں سمجھے اب کیا ہم احساسی کمتری کا شکار ہیں؟ ہمارا نظام جو تعلیمی نظام ہے وہ احساسی کمتری کا شکار ہے یا ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کیا دیکھا دیکھی میں جا رہے ہیں؟ اچھا میں ادھر بات رہا تھا کہ ایک مولوی عبدالحق تو وہ لگے کہ عثمان یونیورسٹی وہاں انہوں نے جامعہ بنائی، اس کو لگا دیا گیا وہاں. انہوں نے جتنے سبجیکٹ تھے MSc تک اردو میں ترجمہ کیا. بابا اردو ہے تاکہ اردو میں لوگ. اب دیکھیں ایران میں میں نے سنا ہے، ایک مقالہ پڑھا تھا کہ صاحب پوری ایجوکیشن جس طرح کی فارسی میں بالکل اور 100% چین کی چینی زبان میں ہے. میں نے صحیح تاثر سے پوچھی یہ بات، یورپ کے پھرا ہے نا جرمنی فلاں کا، اگر نہیں ہر کی اپنی زبان میں تعلیم ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنی زبان میں تعلیم انسان بچہ جلدی سمجھتا ہے. اور اسی لیے دیکھیں اس انبیاء بطور معلم کے بھیجے ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان قوم کی زبان میں بھیجا ہے. بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں مثالوں سے تعلیم، مثالوں سے دی کہ وہاں جو ماحول میں سیکھتا ہے نا بچہ، مثال وہی رکھیں گے جو اس کے سامنے ہوگی نا. اور جس کی وہ ہوائی جہاز کی مثال نہیں، اس میں ہوائی جہاز نہیں تھے اس وقت. آم کا ذکر نہیں کہ آم کے باغ کا، انگوروں کے باغ، اناروں کے باغ کے سامنے تھے، کھجور کے باغات وغیرہ، ٹھیک ہے نا بھائی. تو تعلیم اپنی زبان میں اس ماحول کے مطابق دیں گے تو صاحب ظاہر ہے کہ زیادہ سمجھ جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی عام چیزیں اس کی انگلش میں نام پھر اس پیدل یاد کرتے کرتے بندہ آگے نہیں پڑھ سکتا. اب تو ویکیبلری اتنا ہے، اب ہمارے کبھی کبھی ہم جب پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے ماسٹر کیا، اب ہمارے پاس جب انگلش کے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ہمیں خود ان کی پروننس ہی نہیں آتی ہے. ہمارے ملک میں ایک اور بھی پروننسیشن، میں وہ صحیح سے کہہ رہے تھے کہ پروننسیشن کے یہاں آ رہے کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگ اب حصہ ہیں برطانیہ کا، بالکل ان کی پروننسیشن ٹھیک ہی نہیں ہے. انڈونیشیا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیا، اور وہاں کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ بات ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میڈیم وہ استعمال دنیا کرتی ہے کہ ٹوٹا پھوٹا لفظ کی اگلا سمجھ جاتے ہیں، ہم اپنا کنوے کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں یہ چیز بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا اسی پر زور ہوگا. اب ایسی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ٹیچر، ایز اے سربراہ، آپ ڈگری کالج کے بھی پرنسپل رہے ہیں اور ایک عرصہ آپ نے پولیس میں بھی ماشاءاللہ آپ سنا ہے کہ آپ کافی عرصہ آپ جاتے رہے. آخر نظام میں کہاں خرابی ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے؟ بطور معلم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات اب تمام بلکہ ملک کے شعبہ جات ہیں، تعلیم بھی ایک شعبہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ توجہ جو کردار ہے آپ کی پرنسپل، آج میں آپ بات بتاؤں کہ جس ادارے میں ہیڈ بہترین بیٹھا ہے اس کی توجہ وہ ادارہ صحیح کام کرے، اساتذہ کو صحیح کام کرتے ہیں. اچھا، اور جہاں وہ ہیڈ کی توجہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پرنسپل وہ لیڈر ہونا چاہیے نہ کہ آفس ہولڈر، ٹھیک ہے. اس کا ویژن ہونا چاہیے بیٹھے، اس کا ویژن ہوگا تو کام کرائے گا. جرأت ہونی چاہیے. کتنا معاشرے کا اس کو ماننے کا بڑا کیوں نہیں، ہم بڑا نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھے گا تو ادارہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہیڈ میں وہ لیڈر نہیں، صرف فائدوں تک ہے، وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو میرے کو اس کا کیا فائدہ پائے گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آپ کے سامنے تھا چھوٹا سا ادارہ تھا، اب سپورٹس کے گراؤنڈ نہیں تھے، میں نے نیٹ لگوا دی، بالکل ایسے ٹھیک ہے. ہم اس کے باقاعدہ پلیئر رہے ہیں، تو نیٹ لگوایا. میں نے بھی کیا ہمارے 3 سال جو وہ
اس کا ہوتے رہے سپورٹس شہباز شریف نے کروائے. ہم ملتان میں فرسٹ کرتے تھے بالکل ایسے. اور بلکہ ٹاس سے ڈرتے تھے, جلال پور سے ٹاس نہ آ جائے. جی بالکل ایسے. ہم نے ڈویژن کیا ہم نے یونیورسٹی میں ٹرافی دی. بالکل ایسے. تو آخری بار مجھے اسٹوڈنٹ لے کے ہم نہیں جاتے, چاہے صحیحبال ہم نے آخری میرا مہینہ تھا یاد بیٹھ کا, ان سے تو صحیحبال سے ہمارا سیمی فائنل تھا. پورا سال نہیں کھیلے تھے, پھر بھی رنر اپ رہے ہیں. لیکن ڈویژن ہونا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا کالج ڈگری کالج میں ایک پیریڈ کرتا تھا صبح, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جناب یہ میں جب وائس پرنسپل بنا تو پھر میں نے اسلامیات کے 5 پیریڈ میں پڑھا تھا. انگیج کریں گے ان کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جناب یہ تھا کہ پرنسپل بنا, پھر لڑکے پھر نکلتے تھے. میں نے پابندی لگا دی 5ویں پیریڈ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا. تو لڑکے رک گئے, لڑکے آخری پیریڈ تک پڑھتے تھے. یعنی کہ نظام کی بہتری کے لیے جو سرگرم ہے نا اس کا ایکٹیو ہونا لازم ہے. جی جیسے کہ آپ نے سنا بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہے ایک فرق ہے. جب کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں ایک کمیٹی بنتی ہے, پرانے ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں, باقاعدہ ایک نصاب بنایا جاتا ہے, اور وہاں اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوتا ہے, جن کی وہ پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, اس حوالے سے کوئی بھی ہو, مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی کہیں اسے یا جو بھی ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزنس مین ہوتے ہیں, جو کہ اس تعلیم کے حوالے کو یا شعبہ جات کو یا اس کی جو بریک بینی ہے اس کو نہیں جانتے. بہرحال مزید جو ہے ہماری رضا سے بات کریں گے. علی رضا آپ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یونیورسٹی لائف کے بارے میں, اسٹوڈنٹ جیسے ہی فرسٹ سیمسٹر میں جاتا ہے اسے ایز سچ نو ہاؤ نہیں ہوتی, کیونکہ ایف ایس لیول پہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیسے مارکس لینے ہیں, کیسے آپ نے آگے اچیومنٹ کرنی ہے. لیکن ہمارا مینٹلی جو ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کی, اس کو اس طرح فیڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یونیورسٹی میں لائف کیسے اسپینڈ کرنی ہے, آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. فرسٹ سیمسٹر میں آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا, سیکنڈ سیمسٹر میں آپ نے کس طرح اپنی, اگر آپ نے اچھی جی پی اے مارکس لے لی ہے تو اسے کیسے مینٹین کرنا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ سکتا ہے. ایک بچہ گیا یہاں سے فار ایگزامپل جلال پور پیر والا سے ڈراپ کر کے, لیکن وہاں جا کے وہ فیل ہو گئے فرسٹ سیمسٹر میں جا کے. اور اس کی ایون دو میرے سامنے کی ایگزامپل ہے, ایون اس کی 2 جی پی اے سے اگر لو آ جائے تو آپ کو فرسٹ چانس دیا جاتا ہے, اور اگر 2 سیمسٹر میں کلیکٹیولی 2 جی پی اے آ جائے, اس سے کم آ جائے تو آپ ڈراپ ہو جاتے ہیں. اس کی 2 جی پی اے سے 2 سیمسٹر میں کم آ گئی, وہ ڈراپ ہو گئی. جلال پور کا ٹاپر ملتان میں جا کے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کا مینٹلی مارکس لینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہم نے یونیورسٹی لائف کیسے اسپینڈ کرنی ہے. اچھا علی رضا, میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ جو دیہات کا اسٹوڈنٹس ہوتا ہے اسے وہ فیسلٹیز میسر نہیں ہوتی جو کہ ایک سٹی کا رہنے والا طالب علم ہوتا ہے, جو شہر کا رہنے والا, اسے وہاں بجلی کی بھی ہے, اسے نیٹ کی بھی سہولت موجود ہے. اب تو خیر نیٹ کی تو تمام جگہ موجود ہے, لیکن وہ تمام جو سہولتیں ہوتی ہیں, میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں میں کہہ سکتا ہوں بھی خاص کر کیمسٹری کا ہے, فزکس کا ہے, جی بایو کا ہے, کمپیوٹر کا ہے, میتھ کا ہے, اکنامکس کا ہے. ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر لیول کا کوئی یہاں پروفیسر نہیں ہے, میرے پاس میں کہہ دوں وہاں ان کے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن جتنا صلاحیت ایک ہمارے دیہات کے طالب علم میں ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں, میرا اپنا ایک ذاتی کنسیپٹ ہے, ذاتی نظریہ ہے, ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ اس طرح سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہی بچہ جو یہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں کا ٹاپر تھا, آخر ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہاں جا کے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ نے بھی دیکھی ہو وہ ہمیں. سر 2 سے 3 باتیں ہیں. سب سے جو پہلے بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے وہ ہے کانفیڈینس کی کمی. اتنا بڑا فقدان ہے سر, وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر فیل کرتا ہے, موسٹلی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر فیل کرتا ہے کہ وہ سب کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ماڈرن ہے, وہ ایک اچھے بڑے شہر کے رہنے والے تو ہم سے آگے ہوں گے, اور اپنے آپ کو لو گریڈ فیل کرتا ہے. یہ سب سے کانفیڈینس اس کے اندر نہیں ہوتا, اسٹیج فیئر ہوتا ہے اس کا. اسٹیج پہ جیسے اسے بلایا جاتا ہے اس کی ٹانگ میں شیورنگ کرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि अगर मैं अलनासिर स्कूल में गया सर, वहां जाके मैंने मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछा आप बनना क्या चाहते हैं, उनके माइंड में सर सिर्फ 2 बातें थी, डॉक्टर, इंजीनियर, और कोई शोबा उनके माइंड में था ही नहीं। हालांकि सर दुनिया आईटी की फील्ड में बहुत आगे जा चुकी है, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत आगे जा चुकी है, और भी बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें बहुत आगे जा चुकी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर तो सर बहुत पसे पूछ जा चुके हैं, आई एम आल्सो इंजीनियर, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चे को स्टेज फियर ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कि हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप अगर इस फील्ड में जाते हैं तो आपको ये फायदा है, इस फील्ड में जाते हैं आपको ये फायदा है। थर्डली, पेरेंट्स को इस तरह गाइड नहीं किया जाता कि अपने बच्चे को इम्पोज ना करें सिर्फ ये चीज करने में, दबाव दिया जाता है। पेरेंट कहते हैं ना वो फलां मेरे दोस्त ने कहा कि डॉक्टरी करेगा ना वो आगे जाएगा। बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर, बच्चा बनना चाहता है कंप्यूटर इंजीनियर, बच्चा बनना चाहता है फैशन डिजाइनर, उससे मैं बना दूं डॉक्टर, सर उसके अंदर कभी स्किल्स नहीं आए। अब हम लास्ट सेमेस्टर में 8th 7th सेमेस्टर में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि अगर हम 7th सेमेस्टर में आगे जाके हमें कोई जॉब मिलती। सबसे बड़ा भुगतान, हमें जॉब नहीं मिलती। क्यों? हमें आगे ऐसा प्लेटफॉर्म नजर ही नहीं आता। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि अब बच्चा 7th सेमेस्टर में उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, यस अगर मैं अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाता हूँ जिसमें मेरा आगे जाके टेस्ट और मुझे जॉब मिल जाए। ये नहीं कि हर एक को मिल जाए, अब थोड़ा इल्म वाला ज्यादा इल्म वाला बराबर नहीं होते, तो जिसने मेहनत की है उसको सिला मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं 2.5 जीपीए के साथ, उसके पास स्किल्स कुछ भी नहीं है सर, वो ऑन टॉप लेवल बैठे हैं। और जिन्होंने दिन रात एक करके यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल्स भी किए, हर चीज किए, उन्हें अभी तक जॉब भी नहीं मिली। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमें ये हकीकत भी है कि अक्सर वालिदैन ये इसी बात पे जोर देना शुरू कर देते हैं बच्चों पे, क्या वो नहीं जी आपने डॉक्टरी बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। हालांकि हकीकत और सच ये है कि हमें बच्चे की जो उसकी अपनी जाती सलाहियत है उसके मुताबिक क्या है कि उसके अंदर वो सलाहियत भी है कि वो बायो रख सकता है, वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, वो फिजिक्स पढ़ सकता है, लेकिन हम उसका जबरदस्ती जब ढूंढते हैं तो यकीनन हमारी तालीम में एक बहुत बड़ी खामी है ये कि पेरेंट्स की जानिब से कि किसी हाँ जी फलां हमारा रिश्तेदार तो उसके बच्चे तो डॉक्टर बन गए, मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता? नहीं बेटा तुमने बनना है। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात की। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। आम क्वेश्चन, एक वक्त था तालिब इल्म मट्टी पे बैठ के उस्ताद कुर्सी पे होता था, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, और वो मट्टी पे बैठने वाले तालिब इल्म ऐसे आप करते गए, कोई जनाब एजी पंजाब बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गए, कोई पाकिस्तान भी बन गया, हाँ एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी बन गया, ठीक है जी। इसी तरह वजीर आजम भी बन गए जी, वो भी हमारे शहबाज से थे। तो अब जब उस्ताद और स्टूडेंट्स बराबर में आके हमें वो सियासतदान भी नहीं मिल रहे, हमें उस पाए के स्टूडेंट्स जो हैं जो मुल्की लेवल पे गए हों वो भी नहीं नजर नहीं आ रहे, हमें तालीम का वो मयार भी नजर नहीं आ रहा। आखिर कहाँ आप देखते हैं क्या डिफरेंस? देखो बात ये होती है कि ये एक्टिविटीज पर है आपकी कि वो माहौल देंगे। देखिए ये एक माहौल है, और देखिए पता कि इंसान ये माहौल ये है जो वालिदैन है कि इंसान को यहूदी नस्ल या मजूसी बनाते हैं, ठीक है ना। अब माहौल देंगे तो ये चीजें पैदा होंगी। अब देखें कि स्पोर्ट्स में निकलते थे आपके कॉलेजों से, बिल्कुल ऐसे। अब स्कूलों के टूर्नामेंट होते थे, मरकज वाला तहसील थी जलालपुर, सालाना आपके सालाना खेल होते थे, रोजाना पीटी, फिर उसके बाद खेल वगैरह सारी चीजें कराई जाती थी, गेम खिलाए जाते थे, ठीक है ना। वो अब जब खत्म होगी तो खिलाड़ी कहाँ से आएगा? जहां तक से अब देखें बहुत सारे लोग हैं आपको सियासतदान बड़े बड़े नाम बैठे हैं, कॉलेजों की पैदावार है। वो ये होती थी कि वो यूनियन के इलेक्शन होते थे, ठीक है ना, पार्टियों के नाम से भी लड़ते थे, बदल बदल के थोड़े थोड़े से, ठीक है ना। तो और उसमें ये था कि सलाहियत होती थी। मुझे याद है कि मैं गोल्ड मेडल दिखाते थे जो उम्मीदवार होते थे कि मैंने फलां क्लास में ये दिया, फिर वो इतने अच्छे मुकर्रर बनते थे और वोट भी दिया जाता था, कितना अच्छा मुकर्रर है कोई स्टूडेंट के कितने काम करता है, ठीक है। ये चीजें सारी मद्देनजर रखी। आप जैसे कह रहे हैं ना उस्ताद, मुझसे ये यहाँ एक थोड़ी सी तस्वीर ये चली
कुर्सी पर बैठे। अब ये मैं यहाँ बैठा हूँ, यकीन करें कि मेरी इज्जत जो स्टूडेंट वो करता है, मेरे ख्याल में वो बरस दस्तक जो सजा के बैठे होंगे नहीं है, घुल मिल जाना स्टूडेंट के साथ। प्रिंसिपल इदारे में होता है कि वो परे परे रहे ताकि दबदबा रहे। मैं क्लास में जाता हूँ तो ऐसे जैसे एक बड़ा भाई है, एक फ्रैंकली कोई पाबंदी नहीं होती, बोले फिर मैं सवाल करे भी। अब मैं सब्जेक्ट तो आपको पता है मेरा इस्लामियात ही है। अब साइंस के अक्सर स्टूडेंट होते हैं तो बड़े धड़ल्ले से बन के यहाँ, अब मैंने एक दो स्टूडेंट थे साजिद हमारे फिजिक्स में, जकरिया में, आप ये है किकरी के इंतहाई, यानी कि वो जमींदार घर बड़े के नहीं है, कहीं नहीं पढ़े, किसी अकेडमी, हमारे मुझे कहाँ भी पढ़ा था, किसी अकेडमी में नहीं पढ़े। गाल मिडिल स्कूल किकरी और हाई स्कूल गाल में। खैर ये तो बात यह है कि जब आपको माहौल प्रोवाइड करेंगे तो लड़के आगे बढ़ेंगे। सर ऐसे आप प्राइवेट कॉलेज के सरबराह होने के आप कैसा माहौल दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि जो माहौल आप दे रहे हैं क्या वो सूटेबल है या इसमें कहीं कमी है? तो अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बस बात ये कि कमियां तो ऐसी है कि वसाइल के साथ बहुत होती है, बात वसाइल की होती है। और यह है कि थोड़ा सा रुझान अगर ये है कि इंतहाई तिजारती बुनियादों पर न ले जाए, और यह है कि उसमें हम ये करेंगे तवज्जो स्टूडेंट पर थोड़ी सी दें, इनको माहौल हर लिहाज से दें। अब तो और यह है कि कोशिश तो हमारी यही है कि जो हम खामी देखते हैं, कोशिश करते हैं वसाइल के अंदर रहते हुए वो उनको पूरा करें। और मेरे ख्याल में वसाइल के तहत तो मैं जो तकरीबन मुतमईन। सर अली रजा ने एक बात की कि कॉन्फिडेंस की कमी, बहसीत उस्ताद, बहसीत सरबराह इदारा, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए टीचर क्या किरदार अदा करें? उसके लिए क्या क्या जो अनासर हैं, क्या अहम कौन से अनासर हैं? अब देख बेसिकली आप माँ ये देखते हैं, जैसे कह रहे थे कि बात होती है ना, वो बार ये कि वहाँ के स्टूडेंट में जैसे कि प्रैक्टिकली अब एक ग्राफ बनाना, मुझे कह रहे थे कि इस दिन टमाटर ले फला चीज ले फला, इस तरह तो उसको बनाएंगे उसके साथ प्रैक्टिकली। अब बच्चियाँ हैं तो फ्रिज है, और फ्रिज में चीजें कैसे रख रही हैं, और वहाँ माहौल ऐसा है कि उससे ना कि बच्चे मैं लेने जाता हूँ तो बच्चों को दिल नहीं होता हम घर आ जाए, सारी सहूलियात उसमें उस इदारे में ऐसी होती हैं। तो एक दफा एक दावती एक होटल में तो डॉक्टर अलकमा मेहमान थे, सारे प्रिंसिपल थे उसमें के थे, तो हम सारे इलेक्शन था एक सियासी शख्सियत में, वहाँ खाना दिया सबको, तो हेड मास्टर प्रिंसिपल सारे थे। तो एक इतराज है एक स्कूल साइड से कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं कॉलेज वालों को ऐसा काम करना चाहिए। तो मोहम्मद अल्लाह साहब थे, वो डायरेक्टर कॉलेज थे, उन्होंने बात कहा कि देखिए भी प्राइवेट जाने में बहुत काम करेंगे। तो अलकमा साहब ने बड़ी बेहतरीन बात कही, उन्होंने कहा देखिए भी अगर स्कूल अच्छे चलेंगे तो कॉलेज अच्छे चलेंगे, कॉलेज अच्छे चलेंगे तो यूनिवर्सिटी अच्छी चलेगी। बुनियाद आप फराहम करेंगे। अब बस में जब होते थे आप उतने स्कूलों में, बिल्कुल मुझे याद है कि जब मैं प्राइमरी में था, 6ठी क्लास में आया, तो हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हकीम अशरफ साहब, वो हमारे ड्रिल के टीचर थे, बेसिकली पीटी कराते थे। तो भाईजान प्रोफेसर लालू साहब आप जानते हैं कि वो क्योंकि उस वक्त यहाँ मैट्रिक कर चुके थे, वो पहले आगे कॉलेज में चले गए थे, ऐसी कॉलेज में। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि जी आपने नज़म याद करनी है अल्लामा इकबाल की। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं आती। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया। जब मैं करीब गया तो उन्होंने जोर से थप्पड़ मारा, तुम्हारा भाई यहाँ जो है वो स्टेज सेक्टर रहा है और तुम कहते मुझे याद नहीं थी, जाओ सिर्फ 10 मिनट तुम्हारे लिए, ये 4 जो है ना आपको अशार याद होने चाहिए। मुझे आज याद है और वो मुझे आज तक नज़म के 4 अशार याद है उन 10 मिनट में। मुझे डर था कि आप सर और ना मारे।
अच्छा, तो उस वक्त भी क्यों भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तुम्हारा भाई है तो अब वो क्यों नहीं करते टीचर के, क्या अच्छा, क्यों, अब- वजह क्या अब क्या इधर हमारे देखिए, यहाँ कौन टीचरों का फुकदान हो गया है, या हमारे जो मौजूदा टीचर है उनकी वो तरबियत नहीं है। की बात यह कि अब जो अब प्राइवेट इदारे हैं, आप देख रहे बड़े बड़े मुकर्रर भी नहीं करते हैं उनमें से। आपके मुहते रहे इदारे आपके प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट अच्छे शायर भी नहीं करते हैं हमारे डिग्री कॉलेज से भी, और यह है कि दाद खान जी वो इस तरह का सिलसिला चलता रहा है, जो काम कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारा जब होता था, हम मिडल में पढ़ते थे तो शेरी मुकाबला होता था हर हफ्ते में, बैत बाजी के आखिरी लफ्ज पर अगला शेर कहना है। तो हम यकीन करो मैं इतना था कि 2-3 हम लड़के थे कि कमाल की बात होती थी, बहुत देते थे ना। अच्छा, तो ये वो सारी चीजें हैं बेसिकली वहां से आए। जब वहां से आएंगी तो आगे भी माहौल होना चाहिए। क्या मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूँ, क्या यहाँ ये सारी चीजें सरबराह इदारा के जिम्मे आती हैं कि वो अगर वो ये करना चाहें तो इदारा अगर करना चाहे तो यकीनन बात है कि आज भी तालिब इल्म हो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। देखिए इसका मतलब ये कि इदारों में अभी इदारे नहीं करना चाह रहे। इदारा देखो हकीकत में मेरा जो तजर्बा है मैं देख रहा हूँ, मैं वो क्या बहुत लोग तो उसी वक्त वो टीम पे कह रहे थे वो भी उस दूसरी टीम बनाओ, इस हालांकि बहुत से लोग की टीमें क्या ही बात होती, आज भी बोसन कॉलेज जितनी भी कॉलेज है इनकी टीमें हमारे थे इधर पढ़ते थे, क्या ही बात होती थी। मैंने अभी बात ये कि ये टीम ही नहीं आपकी, ठीक है ना। अब हम आपके सामने गए, ग्राउंड भी नहीं जिनके पास, हमारे पास तो ग्राउंड नहीं था जब हम वॉलीबॉल खेलने गए थे। अच्छा, हम वो लेकर गए, काम किया है तो गए, ठीक है ना। और स्टूडेंट तो आपको पता है कि स्टूडेंट रात को भी यहाँ 20-25 लोग खाना खिला रहे हैं, बैठ के हमें तो याद है आप ऑफिस होता था, प्रिंसिपल ऑफिस होता था, आप प्रिंसिपल होते थे और हम बाहर खेल रहे होते थे, यहाँ बाहर स्टाफ बैठा होता था, चाय पी रहे होते हम। तो अब ये है कि यकीन करें कि अगर ऐसा काम है तो सर पे खुद काम नहीं करना। यहाँ तो नहीं था कि वो टीचर मुफ्त होते थे, इंचार्ज गेम्स स्पोर्ट्स के हैं, बस करते रहते, थोड़ी सी ये हमें तवज्जो देनी चाहिए तो हो सकता है, नामुमकिन कोई चीज नहीं। बज़्म अदब तो बहुत आसान है, ये तो नामुमकिन नहीं है। अगर प्राइवेट इदारे अगर ये करना शुरू कर दें तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे जो है ना सियासतदान भी आगे आ सकते। अब देखें प्राइवेट इदारों का जो मसला है ना, हाँ ये चीजें अब वो करनी चाहिए, उनको समझ। देखिए अब देख रहे हैं कि जरूरी देखें वो लोग कि बाद में अदब में इन चीजों में आगे जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो तालीम में भी आगे हो। अब वो कि मेरा रिजल्ट बिलो बोर्ड आया, जरा सा बच गया सस्पेंड होने से कि सारी टीम ही फेल हो गई। अब पदयार तो कमाल के थे, लेकिन उधर कुछ नहीं था। तो हमेशा देखा है कि आपने कि फिर उधर ज्यादा चले जाते हैं लोग, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि तालीम की बजाय वो इधर मकाम बना लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आज के तालिब इल्म को हम देखते हैं माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, खेल के मैदान में तालिब इल्म बहुत पीछे। वैसे स्टूडेंट आपने क्या इसकी 2-3 इसकी भी वजह है। एक गरीब और अमीर का भी मैं इसमें फर्क बताऊंगा कि गरीब स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके पास उनकी यूनिवर्सिटी में रहने के लिए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की फी तो पे करके आ गए हैं, नेक्स्ट हमने कैसे सस्टेन करना है। तो वो सर्चिंग में रहते हैं, कोई ना कोई हमें पार्ट टाइम काम मिले। मेरा एक दोस्त फेलो रहा है एफएससी में, वो फर्स्ट टाइम कॉलेज आता था इमर्सन, और सेकंड टाइम वो तकरीबन 11 घंटे वो जॉब कर रहे, तो रात के 1 बजे वो फ्री होता। तो देखिए ये पहली बात, ये स्पोर्ट्स की वजह इस वजह से उनमें गरीब माली जो मामलात हैं वो भी एक बहुत बड़ा इसमें हाइल रही। और इसके बाद अगर हम दूसरा पहलू देखें सोशल मीडिया, ये स्पोर्ट्स फील्ड में जाने की बजाय लोग आ गए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और गेमिंग पे। अब आजकल जैसे ट्रेंड चला बड़ा है पबजी में इतना रुझान आ गया कि पूरी पूरी रात सोने का भी टाइम नहीं, बच्चा इतना मगन हो चुका है उसके पास सोने का भी टाइम नहीं।
یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فیلڈ میں نہیں جاتے اور اپنا ٹائم موسٹلی اسپینڈ ود دا ٹائم، ایون کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے. تھرڈلی، اب پیرنٹس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، فلاں کا بچہ کے مارکس زیادہ آ رہے ہیں، ہمارے بچے کے بھی آنے چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں، ٹیوٹر ہائر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فرسٹ ٹائم وہ بچہ اسکول جاتا ہے، میں خود پڑھاتا رہا ہوں، میں اپنی روٹین بتا رہا ہوں جو میرا اسٹوڈنٹ کرتا تھا. 2 بجے وہ آیا اسکول سے، 3 بجے اس نے قرآن پاک پڑھنا. ان کے یہاں مولوی مطلب مولوی صاحب آتے تھے پڑھانے. 3 بجے وہ جیسے ہی فری ہوا، 4 بجے میں نے پہنچنا ہوتا تھا. اب 4 بجے میں نے اسے پڑھایا 4 to 6. اب بتائیں اس کے پاس صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک 1 منٹ بھی ٹائم نہیں بچا ریسٹ کرنے کے لیے. اب بتائیں وہ اسپورٹس میں کھیلنے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اوبویسلی ہی ول بی ٹائرڈ. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، کیسے کھیلے؟ اس کی مینٹیلٹی اس طرح ہم گروتھ کر دیتے ہیں کہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے وہ بچہ، اس کے پاس اسپورٹس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے، جیسے 6 بجے تھکتا ہے اس کے بعد موبائل لے کے یا ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھے. بس یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسپورٹس سے ہم پیچھے ہو گئے اور ہم آ گئے ہیں اپنے ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کرنے میں، which is I think meaningless. اگر ہم دیکھیں ہیلتھ وائز، ہیلتھ ہماری اس وجہ سے، اب 20 سال کا بچہ اپنی کمر کے درد کا کمپلین کر رہا ہوتا ہے، ایون تو میں نے کمپلین کی، یہ وجوہات ہوتی ہیں. اور جو پہلے بچے ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے 25 سال کے، 20-25 سال کے، وہ ایکٹیو بھی ہوتے تھے. انہوں تو بائی شیپ وہ کمزور لگ رہے ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر جو قوت ہوتی تھی وہ ایک ماننی چاہیے اس قوت کو. لیکن آج کل وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک ہے. سر میں آخری سوال آپ سے کروں گا. پہلے جب طالب علم اسکول میں جاتا تھا تو استاد کہتا تھا اس کی چمڑی ادھر دیں، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، پڑھانا ہے. اب نیا مقولہ آ گیا کہ جی مار نہیں پیار. آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے وہ بھی دیکھے کہ مار کی وجہ سے چھوڑ گئے سکولوں میں. صحیح، یہ بھی سچ ہے، ریئلٹی ہے. بالکل. اور یہ کہ بالکل نہ کچھ کرنا، سرزنش نہ کرنا یا اس طرح کرنا، تو نقصان دہ ہے. دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ. تو اصل چیز ہے کہ استاد دیکھیں یہ کہ استاد بڑے شفیق ہوتے تھے، مارتے تھے. دیکھیں سزا ہوتی ہے اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے نا. جب سزائیں آپ اصلاح کے لیے رکھیں گے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اصلاح کے لیے استاد کرے تو بھی تحاشا تو آپ صاف رہیں گے، بے ہوش ہو جائے. اس کو مارنے سے بھی یہ بات نہیں ہے کہ بے تحاشا مارے سمجھے گا بچہ، کبھی نہیں سمجھے. سزا اصلاح کے لیے ہونی چاہیے جیسا تک. تو باقی بات ہے کہ سپورٹ کے یہ چیزیں ہمارے اب غربت ہے، لیکن دیکھیں اب پرائمری سے بچہ آتا ہے کیا کام کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا بھائی. اب اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کام کی، تو اگر ماحول اس کو دے گی تو بچہ آگے پڑھے گا اس میں. علی رضا آخری آپ سے بھی میں سوال کروں گا، صحیح سوال میں دوبارہ بھی سر سے بھی شاید دہراؤں کہ والدین کا کردار کیسا رہا تعلیم کے معاملے میں، یا والدین کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں والدین کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، نہیں کی؟ کہاں انہوں نے جہاں آپ کو سپورٹ نہیں چاہیے تھا، ایک آپ گیم کی طرف زیادہ توجہ دے رہے تھے، والدین نے آپ کو سپورٹ کیا، کہاں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کہاں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو اب میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ کہاں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک پیرنٹ بچے کی بہت سی ایسی وشیز ہوتی ہیں. اب میٹرک لیول کا بچہ ہو یا ایف ایس سی لیول کا بچہ ہو، اس کی مینٹلی اتنی گروتھ نہیں ہوئی، نہ ہی اتنا دنیا سے ملا ہوا ہوتا ہے، نہ ہی اس کو لوگوں کی اتنی پہچان ہوتی ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میری بات ہی ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا، یہ اسٹیریو ٹائپ ہے، یہ پرانی سوچ کے مانیں ان کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے دنیا کا. وہ اس پر پیرنٹ کو تھوڑی سختی برتنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. نہیں، آپ نے اگر میں اس بات کے لیے روک رہا ہوں تو آپ نے روکنا ہے. اس کی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے اسپیشلی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک تربیت چاہے وہ خود کریں. اگر آج کل جیسے اتنا بزینس آ گئی ہے، مصروفیت آ گئی کہ والدین کے پاس ٹائم کم بچتا ہے،
تو ان کے لیے ایک ہائر کر کوئی ٹیچر جو اگر افورڈ کر سکتا ہے ان کی تربیت کے لیے میٹرک FSC لیول میں یہ چیز ضروری ہے. اور اب میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا چیز نہیں کرنی چاہیے پیرنٹس کو, کیا چیز کرنی چاہیے پیرنٹس کو. پیرنٹس, ہر پیرنٹ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے, جو بھی ہے ماں ہے باپ ہے اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں چاہے جیسے بھی ہو میں اسے ترقی کرتا دیکھوں, خود بھوکا سو جاؤں لیکن یہ بھوکا نہ سو. لیکن اس پیار کی وجہ سے وہ اتنا اس کو بگاڑ دیتے ہیں اس وقت کہ بچہ خود سر ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ رسپیکٹ نہیں رہتا, وہ اس وقت ادب نہیں رہتا کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہم نے اس تک نہیں کرنا والدین کے سامنے, وہ تک ہمیں ٹیچنگ میں مطلب نہیں لایا تھا. ہمارا اگر سلیبس دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5% آف دا نالج از اسلامک, 95% از ادر تھنگ. تو 95% ہمارا الگ چیز ہو گیا سائنٹیفک. ہمیں اگر میں جب پڑھانے جاتا تھا تو مجھے کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفک سبجیکٹس پڑھائیں, اردو اسلامیات رہنے دیں. اب دیکھیں ہم پیرنٹس کی کیا, خود پیرنٹس کہہ رہے ہوتے تھے مجھے, ان کی کیا مینٹیلٹی ہے. اب بچوں سے میں قرآن پاک کی اگر میں کوئی چھوٹی سی آیت سنوں تو ان کو ترجمہ کیا, ان کا مفہوم تک نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہے کیا یہ. اردو کا کوئی میں نے لفظ ان سے پوچھا انہیں وہ تک نہیں پتا ہوتا تھا. تو سب سے پہلے ان کی تربیت پہ توجہ دیں. تربیت اچھی تو معاشرہ سدھر گیا. چاہے وہ چھوٹا سا گھر ہے یا پورا معاشرہ ہے, وہ ایک اچھی تربیت سے ہی سدھر سکتا ہے. دس از مائی پوائنٹ آف ٹوڈے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا بچوں کی تعلیم تربیت کی وجہ سے کیسا کرتا ہے؟ ہاں یہ بات یا کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ایک تو مصروفیت کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ زندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ والدین بھی مجبور ہیں, اب خرچے پورے کرتے ہیں. اب دیکھیں فیسیں دینی ہیں, کام ان کا بھی بڑھ گیا. یہ پرائیویٹ اداروں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ٹیچر صاحب لے کے نہیں, گورنمنٹ ادارے. اب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہوگی. اب گھر میں اپنے اپنے حالات کا ماں والدین کو اس کے مطابق جو کرنا ہے کرنا چاہیے. اس میں ماں گھر میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا, والد تو مصروف ہے. اب یہاں یہ مصروفیت گھر میں ہم نے ایسی کچھ پیدا کر لی ہے کہ اب اکٹھے بیٹھنے میں بھی علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اب بچہ بیٹھا ہے, کوئی توجہ نہیں, ٹھیک ہے نا. موبائل پر بات ہو رہی ہے, خدا ہو رہا ہے, یعنی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بھی پتہ نہیں میلوں ہم علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں پر جب تک استاد کے ساتھ, اب استاد تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی توجہ دے رہا ہے. اب یہ ٹیسٹ آپ کے ہو رہے ہیں, سارا دن کام ہے, مارکنگ ہو رہی ہے, ان کی ٹیسٹ دے رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. اس کے بعد بچے جاتے ہیں گھر. اب پھر وہاں ذمہ داری کچھ والدین کے ماحول کرنا, ٹھیک ہے نا. تو والدین اور اساتذہ جب تک ساتھ نہیں جڑیں گے نا پوری طرح, اب بچوں کو شوق ہے, ان کو وہ تو کر لیتے ہیں. بہت سارے ہیں کہ جو پڑھنے کا شوق کم ہے ان کو, وہاں ان کو ماں بچے والدین کو زیادہ گھر پر دینا چاہیے, ہوم ورک پڑھائے کہ وہ کرے. کافی والدین آتے ہیں جی بچہ ہمارا وہاں یہ نہیں کرتا, وہ میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب یہ آپ کا کام ہے, گھر میں اوپر توجہ دینا. تو یہ ہے کہ کچھ والدین اب دیکھیں گے جو تھوڑے سکول چل رہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بڑا سکول پہنچ جاتے ہیں, ان کے والدین مصروفیت نہ ہونے کی بجائے پھر بھی فری رہنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اولاد پر توجہ چاہیے کہ ٹائم نکالے ان کے توجہ دیں گے, استاد کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو تعلیم بھی تربیت بھی مشہور ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب تک والدین اپنے بچوں پر صحیح معنی میں توجہ نہیں دیتے, جب تک ان کو ٹائم نہیں دیتے کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے, کیا کھیل رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا اور اس کی ایکٹیویٹی کا ان کی بالکل اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو یقیناً نہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, نہ ہمارا تعلیمی نظام. ہم اس بچے سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے ٹاپ کر جائے گا, کالج ٹاپ کر جائے گا, اسکول ٹاپ کرے گا, کالج یونیورسٹی, کبھی بھی نہیں. سب سے اہم بات وہی آتی ہے کہ سب سے پہلے جو اہم ہے, بچہ کالج میں یا اسکول میں کم سے کم 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے رہتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کا وقت جو ہے وہ گھر پہ گزرتا ہے. تو یقیناً جب تک والدین اس پر توجہ نہیں کریں گے, اس کے اٹھنے بیٹھنے
اس کے جو کمپنی ہے، صحبت ہے، جس صحبت میں رہتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، تو یقیناً جب والدین اس پہ توجہ دینا شروع کر دیں گے کہ ہمارا بچہ کس کمپنی میں بیٹھتا ہے، کس کمپنی کے ساتھ چل رہا ہے، کہ اس کا کریکٹر وائز کیسے ہیں، جب اس پہ توجہ کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بچہ اچھے ماحول میں رہے گا، اچھی تربیت میں رہے گا، اور برے دوستوں سے بچے گا، برے کاموں سے بچے گا، اسی طرح برے خیالات سے بچے گا، تو یقیناً معاشرے میں بہتری آئے گی۔ جب معاشرہ بہتر ہوگا تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد اجمل بہادر اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اگلے نئے پروگرام میں نئے انداز میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور یاد رکھیے گا کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس میں کہاں کمی دیکھی، کیا اس میں کمی ہے، کیا ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، کون سے ایسے اہم سوال تھے جو ہم نے مس کیے۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور